ایک ایسی جگہ پر جہاں سے ہر قافلہ اپنے اپنے علاقے کا رخ کرتا تھا. ایسا پوائنٹ، ایسی جگہ مکے سے باہر جہاں سے ہر کوئی اپنے علاقے کی طرف نکلتا تھا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس جگہ کا نام خم ہے. آپ بعض الناس کے غدیر خم سنتے ہوں گے لفظ، یا عید غدیر بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا. وہ غدیر خم اسی جگہ کی نسبت سے اور عید غدیر بھی اسی وقت کی نسبت سے مناتے ہیں. اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا. من کنت مولاہ فعلی المولا. جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا، علی بھی اس کا مولا. اب کچھ لوگ ان الفاظ کا غلط معنی بیان کر کے یہ بات باور کرواتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اپنا جانشین، اپنا خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور پہلے تینوں خلیفہ سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما نے سیدنا علی کا حق جو ہے وہ مارا تھا، غصب کیا تھا، قبضہ کیا تھا اس پر. خلافت حق تھا سیدنا علی کا. آپ نے فرما دیا من کنت مولا فعلی المولا. اس حق پر ان تینوں نے قبضہ معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کیا تھا. سنن ابن ماجہ میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں اور بہت سی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. اب بات ہی کرنی ہے کہ اس حدیث کا صحیح معنی کیا ہے. پہلی بات ہی یاد رکھیں، سلف صالحین کا اس حدیث کی صحت پر کافی کلام ہے. علامہ ذیلی حنفی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور بہت سے بڑے بڑے علماء، امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کی صحت پر کلام کیا. فرمایا کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ میں یہ بات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، جبل استقامت احمد بن حنبل نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور سنن ترمذی میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. بلکہ علامہ ذیلی حنفی رحمہ اللہ تو لکھتے ہیں کہ وہ روایات جن کی صحت پر علماء امت کا اختلاف ہے، ان میں سے کئی ایک روایات ہیں، اور یہ الفاظ، یہ حدیث، یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے من کنت مولا، یہ ضعیف ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. چونکہ سلف صالحین میں سے
بعض اسلاف نے جیسا کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، اور موجودہ دور کے ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو مانا ہے، قبول کیا ہے، قابل حجت تسلیم کیا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد تھی ان الفاظ سے، وہ بھی ہمیں سمجھنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، امام اللغہ محمد بن زیاد ہاشمی رحمہ اللہ تعالی لغت کے امام ہیں۔ یہ محمد بن زیاد ہاشمی 231 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں تاریخ دمشق امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں ان کا یہ قول نقل ہے۔ فرماتے ہیں مولا کا لفظ مالک کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر مولا کا لفظ چچا زاد بھائی کے لیے، ہمسائے کے لیے، غلام آزاد کرنے والے کے لیے، آزاد ہونے والے کے لیے، اور دلی دوست، ان معانی میں بولا جاتا ہے۔ اور محمد بن زیاد ہاشمی رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث من کنت مولا فعلی مولاہ، اس کا صحیح ترین معنی یہی ہے کہ آپ نے دلی دوست مراد لیا۔ یہ معنی وہ ہے جو اسلاف نے مراد لیا ہے، جو اسلاف نے سمجھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد تھی ان الفاظ سے؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ اور آگے پھر امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو مخاطب فرمایا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی تیرا میرے ہاں وہی مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، لیکن یاد رکھنا الا انہ لا نبی بعدی، موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ معلوم ہوا ان الفاظ کے ساتھ من کنت مولا کے ساتھ آپ اپنے تعلق کا اظہار فرما رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں علی کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے میرے ساتھ۔ جس کی نسبت میرے ساتھ لگ گئی علی کی بھی اس کی نسبت علی کے ساتھ بھی لگ گئی۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میرے ساتھ تعلق بن گیا اس کا علی کے ساتھ بھی تعلق بن گیا۔ یہ ایک معنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مراد لیا ہے۔ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ان دونوں مقامات، دونوں حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا پہلا معنی جو آپ نے مراد لیا وہ یہ تھا کہ جس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بن گیا اس کا علی کے ساتھ بھی تعلق بن گیا، نہ کہ آج کا جو مراد لیا جاتا ہے کہ خلیفہ بن کے، وہ مراد نہیں ہے۔ اور اسی یہ روایت کے جو آگے والے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ والے الفاظ ہیں، اس سے ایک بات اور سمجھ آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے ہاں تیرا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون علیہ السلام کا مقام تھا۔
اور ان الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ علی، موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے گئے تھے اور قوم کی ذمہ داری ہارون علیہ السلام سے سنبھالی نہیں گئی تھی۔ 40 دن تک کے لیے ہارون علیہ السلام خلافت صحیح معنوں میں نہیں کر سکے تھے، جس طرح ہارون علیہ السلام نہیں کر سکے تھے۔ علی، یہ بوجھ تو بھی نہیں اٹھا سکے گا، اس لیے اس معاملے سے تو دور رہنا۔ جس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرما کر گئے تھے، عثمان، کرتا اتارنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اتارنا نہیں۔ اسی طرح علی کو بھی بتا کر گئے رضی اللہ عنہ کہ جس طرح ہارون علیہ السلام بوجھ نہیں برداشت کر سکے تھے خلافت کا، قوم کو نہیں سنبھال سکے تھے، علی یہ بوجھ تجھ سے بھی برداشت نہیں ہوگا، اس معاملے سے، مسلمانوں کے انتظامی امور کے معاملے سے دور رہنا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا معنی سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور امیر لشکر امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کو بنا دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کچھ کام ایسے ہو گئے جو ناگوار لوگوں کو گزرے۔ ان میں سے 4 لوگوں نے کہا ہم علی رضی اللہ عنہ کے اس کام کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے جا کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کام سنت کے خلاف دیکھتے آ کر فوراً نبی علیہ السلام کو بتاتے تھے، اور دوسرا معمول یہ تھا جب نبی علیہ السلام کہیں بھیجتے تو واپس سیدھا اپنے گھر نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ وہ چاروں کے چاروں سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کے سامنے فرمایا، اللہ کے نبی، علی نے یہ کام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعراض کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، جب چوتھے صحابی نے بھی کھڑے ہو کر وہی بات دہرائی جو پہلے نے کہی تھی، سیدنا امام بن حسین فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے چہرے کو ہم نے دیکھا غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اب چوتھے کو جواب دیا، فرمایا دعو علیا، علی کو چھوڑ دو۔ ثلاث مرات، ان 3 مرتبہ فرمایا، دعو علیا، علی کو چھوڑ دو، میرے بعد علی ہر مومن کا دوست ہے، میرے بعد علی ہر مومن کا دوست ہے۔ اور اس روایت کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یمن کی طرف بھیجا تھا نبی علیہ السلام نے، سیدنا خالد بن ولید کو بھیجا لشکر دے کر، اور خمس کا مال لینے کے لیے پیچھے سیدنا علی کو بھیجا تھا۔ اور ہوا یوں تھا کہ ایک لونڈی کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہم بستری کر لی تھی۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے تو ایک مہینہ انتظار کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے اس کا رحم خالی ہے یا نہیں خالی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انتظار نہیں کیا۔ سیدنا بریدہ فرماتے ہیں میں ان دنوں حضرت علی کے ساتھ ناراض تھا، میں نے دل میں سوچا میں جا کر نبی علیہ السلام کو ضرور بتاؤں گا کہ علی نے 1 مہینہ انتظار بھی نہیں کیا رضی اللہ عنہ۔ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی سے 1 مہینہ انتظار کیے بغیر جمع کیا، اس برائے رحم کا خیال ہی نہیں رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بریدہ مجھے یہ بتاؤ کیا تو علی کے ساتھ ناراض تو نہیں؟ عرض کیجیے اللہ کے نبی، میں علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوں۔ فرمایا علی کے ساتھ ناراضگی نہ رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
علی کے ساتھ ناراضگی اپنی مرادہ ختم کر دے. تو ایک لونڈی کی بات کرتا ہے، خمس میں علی کا اس سے کہیں زیادہ حق ہے. تو ایک لونڈی کی بات کرتا ہے، علی کا تو اس سے کہیں زیادہ حق ہے. اب چلتے چلتے یہ بات بھی بتا دوں کہ حضرت علی نے انتظار کیوں نہیں کیا تھا. اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ لونڈی شادی شدہ تھی نہیں. شادی شدہ ہوتی پھر تو انتظار کرنا بنتا تھا. جو شادی شدہ نہیں تو پھر استدعاء رحم کا کیا مسئلہ. فرمایا مرادہ علی کے ساتھ جو تیرے اندر کوئی نفرت ہے، کوئی بغض ہے تیرے اندر، کوئی ناراضگی ہے تو اس کو ختم کر دو. مال خمس میں علی کا اس سے کہیں زیادہ حق ہے. اس سے معلوم ہوا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من کنت مولاہ فعلی المولا سے مراد اظہار محبت تھا کہ اپنے بغض کو، اپنی عداوتوں کو، اپنی نفرتوں کو علی سے ختم کر دو اور علی سے محبت کا اظہار کیا کرو. جو مجھ سے محبت کرتا ہے یعنی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اسے چاہیے وہ علی کے ساتھ محبت کرے رضی اللہ عنہ. اور جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ ظاہری بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کرتا. اور ایک اور بات یاد رکھیں، صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہی نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک صحابی سے نفرت کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں بلکہ خود ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان پر راضی ہو گیا ہوں. وہ اللہ سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اللہ ان پر راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، بات کہتے ہیں جی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو ان کو فرمایا تھا جو حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے. اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان تو موجود ہی نہیں تھے اور بعد والے کئی صحابہ موجود ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، جنہوں نے ان کی پیروی کی اللہ ان پر بھی راضی ہو گیا. جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کرے گا، ابی سفیان پر زبان درازی کرے گا، ہند بنت عتبہ پر زبان درازی کرے گا، مغیرہ بن شعبہ پر زبان درازی کرے گا، وہ مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے صحابہ پر نہیں، وہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر معاذ اللہ استغفر اللہ زبان درازی کرتا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ ان پر بھی راضی ہو گیا. من کنت مولاہ فعلی المولا کے دو معنی، اپنے تعلق کا اظہار فرمایا، پھر اظہار محبت فرمایا کہ لوگوں میں علی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی علی سے محبت کرو. جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ علی کے ساتھ بھی محبت کا دعویٰ کرے، وہ علی سے بھی محبت کرے. اور جو میرے ساتھ، جو علی کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ میرے ساتھ جتنے مرضی محبت کے دعوے کرتا رہے، اس کی میرے ساتھ بھی محبت کوئی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی غدیر خم پر، یہ دعا کی تھی، فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی المولا، اللہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے ساتھ دوستی رکھتا ہے، وہ علی کے ساتھ بھی دوستی رکھتا ہے. اللہ جو میرے ساتھ محبت رکھے، جو علی کے ساتھ محبت رکھے، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر. اللہ جو علی کو اپنا دوست مانتا ہے تو بھی اسے اپنا دوست بنا لے، اور اللہ جو علی کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھتا ہے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھ. یہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور ہر ایمان والے کا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا غلط ہو سکتی نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے امام کائنات دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے اور کائنات کا رب دعا قبول نہ فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے
جو زبان سے الفاظ نکالتے تھے وہ کائنات کے رب کے حکم سے ہی نکالتے تھے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب تک کائنات کے رب کے حکم سے جبریل آ نہیں جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے نہیں تھے. من كنت مولاه فعلی المولا. اللہ جس کا میرے ساتھ تعلق بن گیا ہے اس کا علی کے ساتھ بھی تعلق بن گیا. اللہ جو میرے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ علی کے ساتھ بھی دوستی کرتا ہے. اللہ جس کی میرے ساتھ محبت ہے اس کی علی کے ساتھ بھی محبت ہے. یہ معنی تھا جو نبی، یہ معانی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ مراد لیے تھے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ جو آپ نے فرمائے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، صحیح ترین معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے. امام بہقی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الاعتقاد، اس میں ایک روایت نقل کی ہے فضیل بن مغلوط رحمہ اللہ سے. وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے سے سوال کرتے ہیں. سیدنا فضیل رحمہ اللہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ کے پڑپوتے سے سوال کرتے ہیں. سوال کیا تھا؟ ان کا نام تھا حسن. سوال کیا حسن ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی المولا؟ تو سیدنا علی کے پڑپوتے رحمہ اللہ تعالی حسن رحمہ اللہ فرمانے لگے یاد رکھو اگر ان الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہوتی کہ آپ اپنے بعد خلیفہ یا امارت دے رہے ہیں علی کو تو آپ اس کا اظہار فرما دیتے، پوشیدہ نہ رکھتے. آپ ظاہر کر دیتے، کھل کر بتا دیتے کہ بھئی میرے بعد میرا خلیفہ علی ہے رضی اللہ عنہ وارضا. اور جو معنی اس کا من کنت مولا سے مراد لیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ خلافت حق تھا علی کا، لے گیا معاذ اللہ ابو بکر عمر پھر عثمان. ان کو یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی، آپ کا یہ عمل بھی بتا دینا چاہیے. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہوگی، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ امہات المومنین نے عرض کی اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا بلال کو حکم دو اذان دے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. بس زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے پھر غشی طاری ہو گئے. دوبارہ ہوش آئی، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہے. فرمایا بلال کو حکم دو اذان دے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو جماعت کروائے، مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں موجود ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ میری جگہ پر ابو بکر کو کھڑا کر دو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی میرا باپ بہت کمزور دل کا ہے، وہ نہیں برداشت کر سکے گا، آپ کسی اور کو حکم دے دیں. عمر ہے، عمر کو حکم دے دیں. یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. ام المومنین نے یہ کہا تھا اللہ کے نبی وہ برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ کے نبی آپ کا رشتہ دار صاحب نبی وقاص رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ان کو حکم دے دیں. عشرہ مبشرہ موجود ہیں، ان کو حکم دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف والیوں کی طرح مجھے کہہ رہی ہو؟ میں کہتا ہوں بلال کو حکم دو اذان دے، اور مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے ابو بکر کی طرف پیغام بھیجا کہ ابو بکر نہیں بات مان رہے، زبان پر ایک ہی لفظ ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. اللہ اکبر کبیرہ. کون ابو بکر جس نے سب کچھ نبی کے لیے اٹھا دیا تھا؟ وہ ابو بکر واقعی نہیں برداشت کر سکتا تھا، لیکن حکم تھا، حکم بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا.
مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا بتاؤ بھائی لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کے حکم کے مطابق ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، بلاؤ پھر کسی کو مجھے بھی سہارا دے کر مسجد میں لے کر جائے۔ امام بن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ میں روایت نقل کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی کو بلایا گیا، ان کے کندھوں پر سہارا لے کر ان کے کندھوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور آپ کو ابو بکر کے قریب لا کر بٹھا دیا گیا۔ جب دیکھا کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ابو بکر نے پیچھے جانے کی کوشش کی، فرمایا نہیں ابو بکر یہیں پر رہو اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ پہلو میں امام کائنات موجود ہے، پہلو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جن کا خلیفہ بننا ہے، اور ان کی موجودگی میں ایک ہی صف میں دونوں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ابو بکر بھی ایک ہی جگہ پر ایک ہی صف میں موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو پڑھا رہے تھے، ابو بکر آگے لوگوں کو پڑھا رہے تھے۔ بھائیو بات سیدھی ہے، مسئلہ واضح کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مصلی امامت پر کھڑے کر کے کہ لوگوں میرے بعد میرا جانشین ہی ابو بکر ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، جب لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تب ابو بکر نے تصدیق کی، جب لوگوں نے جھٹلایا تب ابو بکر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر خلیفہ بنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت قریب آئی، زخمی ہوئے، تو فرمایا لوگوں میں اپنے بعد 6 لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے جس کو چاہو منتخب کر لینا۔ اپنے بیٹے کو شامل نہیں کیا، اپنے بیٹے کو شامل نہیں کیا، عشرہ مبشرہ میں موجود ہیں، اپنے چچا زاد کو شامل نہیں کیا۔ ان میں سے 3 نے کہا بھائی ہمارا تو کوئی اس میں کوئی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے، یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ باقی رہ گئے علی رضی اللہ عنہ، عثمان اور ایک اور صحابی۔ اب جو تیسرے تھے انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو آپ میں سے بھی کوئی ایک نکلے، وہ امیر بن کر ان 2 کا فیصلہ کر دے جو باقی رہنے والے ہیں، جو فیصلہ کرے گا وہی خلیفہ بن جائے گا، اور ہم اسے ڈراتے ہیں اللہ سے کہ کسی صحیح معنوں میں جو ان 2 میں سے جو باقی رہنے والے 2 ہوں گے، جو صحیح معنوں میں اللہ سے زیادہ کرنے والا اس کو خلیفہ منتخب کرے۔ ان میں سے حضرت علی اور عثمان باقی رہ گئے۔ تیسرے نے کہا جی میں اللہ سے ڈر کر فیصلہ کروں گا۔ 3 دن تک لوگوں سے، مہاجرین انصار سے پوچھتے رہے، روایات میں موجود ہے عورتوں سے بھی پوچھا، اور جو کمواری عورتیں تھیں ان سے بھی پوچھا کہ بتاؤ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ بادیہ نشینوں سے، دیہاتوں میں رہنے والوں سے بھی جا کے پوچھا بتاؤ کس کو بنائیں۔ ہر کسی کی زبان پر یہی تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دو۔ پھر اعلان ہوا مسجد میں نماز فجر کے بعد لوگوں آج کے بعد ہمارا خلیفہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ، یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، امیر المومنین علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ پوچھا ابا جان یہ بتائیں اس امت کا سب سے نیک، سب سے متقی شخص کون ہے؟ سب سے زیادہ علم والا بہادر کون ہے؟ باپ بیٹے سے سوال کر رہا ہے، بیٹا باپ سے سوال کر رہا ہے، اور باپ کون ہے؟ نبی کا داماد سیدنا علی المرتضیٰ، 4تھے خلیفہ رضی اللہ عنہ۔ میں بیٹا اگر تو یہ پوچھتا ہے تو اس امت کا سب سے متقی، سب سے نیک شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے سوچا تھا شاید اپنا نام لیں گے، پھر میں نے پوچھا اللہ ابا جان اس کے بعد کون ہے؟
فرمایا اس کے بعد ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ متقی پرہیزگار نیک عمر بن خطاب ہے۔ میں نے سوچا اب تو تیسری مرتبہ تو پکا آپ کا اپنا نام لیں گے۔ میں نے پوچھا اللہ ابا جان تیسرا کون ہے؟ فرمایا ان دو کے بعد سب سے متقی سب سے زیادہ پرہیزگار تقوی والا عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب چوتھی مرتبہ ابا جان آپ؟ فرمایا میں تو عام سا انسان ہوں۔ یہ علی المرتضیٰ کی عاجزی تھی۔ ہم مانتے ہیں ان تین کے بعد چوتھے سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ پرہیزگار اعلیٰ درجے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، لیکن عاجزی تھی یہ علی المرتضیٰ کی۔ فرمایا میں تو عام سا انسان ہوں۔ ہمارا ایمان، ہر مسلمان کا ایمان، پہلے خلیفہ عمر بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر بن خطاب، تیسرے عثمان غنی، چوتھے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور یہ چار امت کے سب سے بہترین انسان تھے۔ ان کے مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب کہتے ہیں جی دیکھو آخری بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اس لیے ان کا حق بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں داماد کا مقام زیادہ ہے یا سسر کا مقام زیادہ ہے؟ ابو بکر بھی نبی کا سسر اور عمر بن خطاب بھی نبی کا سسر، سسر کا داماد سے کہیں زیادہ مقام ہے۔ ایک بات مان لو علی داماد ہے رضی اللہ عنہ، اس لیے اس کا حق بنتا تھا کہ وہ خلیفہ بنے، تو عثمان تو دوہرا داماد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو نبی یکے بعد دیگرے تجھے دے دیتا۔ لاؤ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی کسی نے کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیاں یکے بعد دیگرے تجھے دے دیتا ہوں کسی امتی کے بارے میں، سوائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے۔ کتنا سکھ پایا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے، کتنی خوشی پائی ہوگی عثمان غنی سے۔ نبی کی دونوں بیٹیاں کتنی خوش ہوگی نبی کے داماد عثمان کے گھر میں، کتنی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا عثمان میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں ہوتی تو محمد یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اگر داماد ہونے سے علی اور مرتضیٰ کا پہلا خلیفہ بننا حق تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ تو دوہرے داماد تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔